آج کل پتہ ہے کیا کیس آ رہے ہیں؟ آج کل جو کیس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ابا کی عمر 60 سے اوپر ہوئی, بچوں کو ڈر ہوتا ہے ابا کسی بھی وقت دنیا سے ٹہل سکتے ہیں, پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں, مرنے کے بعد مسائل نہ کھڑے ہوں, مجھے دے دیں یہ ابھی, میرا حصہ چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے میرا حصہ چاہیے. ابا سے کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے, ابا نے مجھے اب تک میرا حصہ نہیں دیا, حالانکہ اتنے سال کے ہو گئے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, تو مجھے میرا, بولو نا بھائی, حصہ چاہیے. ایک کیس آیا میرے پاس اسی طرح, ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ, وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں ابھی اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو وہ ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے, اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق, میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا ہے, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. آدھی حدیثیں سنتے ہیں, آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بھکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے یہ بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو. صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں, تبھی اس پہ وراثت کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے. تبھی شریعت میں حکم ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو برابر کرنا پڑے گا. بیٹی کو آدھا, بیٹے کو دگنا نہیں دیں گے, کیونکہ ہبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے, میں ایک کو اپنا ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو ظلم کر رہے ہو, ایک بچے کو دے رہے ہو, اتنا نواز رہے ہو. غلام کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. فرمایا میں نہیں, ظلم پہ میں گواہ نہیں بنوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ گھر میں روٹیاں کھلاتے ہیں تو بیٹے کو 2 روٹی اور بیٹی کو آدھی ایک کھلاتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. دیکھو آپ جب مر گئے نا اور آپ کی وراثت میں 3 روٹیاں تھیں,
خوب اچھی طرح بات سمجھیں. کچھ بھی نہیں ہے, 3 روٹیاں نکلی ہیں آپ کی وراثت میں, اور آپ کی اولاد, آپ کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ 2 روٹی بیٹے کو دے دو, 1 روٹی بیٹی کو دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 روٹی کس کو دے دو؟ بیٹے کو, اور 1 روٹی بیٹی کو. چاہے بیٹے کو بھوک زیادہ لگی ہو کم لگی ہو, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ضرورت کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے, اب یہ بحث ختم. وراثت جو ملتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون مالدار ہے کون غریب ہے, ایک سب کو ایک جیسا حصہ ملتا ہے, بیٹی کو آدھا بیٹے کو دگنا. تو کسی نے وراثت میں واقعتاً 3 روٹیاں چھوڑی ہیں اور وہ مر گیا, اور وارثوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی, بیوی نہیں ہے اس کی, تو ساری وراثت کہاں جائے گی؟ اولاد میں جائے گی نا, بیٹے اور بیٹی میں. اور اسلام نے حکم دیا, قرآن نے حکم دیا, مما قل منہ او کسر, میت زیادہ مال چھوڑ کے جائے یا کم مال, وراثت بہرحال تقسیم ہوگی. کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں صدقہ کر دو, بڑے بڑے پلاٹ, ایسا نہیں ہے, سب چیزیں وراثت میں آئیں گی. تو اس لیے میں روٹی کی مثال دے رہا ہوں تاکہ اور اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ روٹی اگر ہے نا تو وہ 2 روٹیاں آپ دیں گے بیٹے کو, 1 روٹی کس کو دیں گے؟ بیٹی کو. وہ کھائیں یا صدقہ کر دیں, جو مرضی کریں. لیکن زندگی میں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب وہ رزق تقسیم کر رہا ہو تو بیٹے کو 2 روٹیاں دے اور بیٹی کو 1 روٹی. یہ حق حاصل ہے؟ نہیں آ رہی بات. اس کو ہبہ کرے گا تو برابری. برابری کا مطلب دونوں کو 1.5 دے گا. اور اگر بالفرض بیٹی کو بھوک زیادہ لگتی ہے, ڈاکٹر نے اس کو 2 کھانے کا مشورہ دیا ہے, اور بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا اس کمبخت میں چربی اتنی چڑھ چکی ہے کہ اس کو تو 1 روٹی بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر بیٹی کو 2 دے گا اور بیٹے کو 1 دے گا. ضرورت کی بیس پہ کمی بیشی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ظلم نہیں ہے نا, ضرورت کی بیس پہ. پھر بیٹی یہ نہیں کہے گی مجھے بیٹی ہونے کی وجہ سے کم دیا یا زیادہ دیا, وہ کہیں گے بھائی ہم نے تمہیں اس لیے زیادہ دیا کہ تمہیں ضرورت ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. بیٹے کو اس لیے زیادہ دیا کہ اس کو ضرورت ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے. تو زندگی میں جب ہوگا تو گفٹ ہے, وہ وراثت نہیں ہے. اور گفٹ میں شریعت کہتی ہے اولاد میں اصل حکم کیا ہے؟ برابری. اگر کمی بیشی کرنی ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ نہیں ہوگی, یہ ظلم ہے, بلکہ وہ ضرورت کی بیس پہ ہو سکتی ہے کمی بیشی. جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ کسی غریب دوست کی شادی ہو رہی ہو تو بعض دفعہ مہنگا گفٹ دے دیتے ہیں. مالدار دوست کی شادی ہو رہی ہے, وہ مہنگا دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے, یار اس کے لیے تو یہ اس کی کوئی اوقات ہے نہیں. تو اسی طرح جب اولاد کو باپ زندگی میں دے گا وراثت کا لیبل لگا کے, تو وہ وراثت نہیں ہوگی, وہ گفٹ ہوگا. اور اس میں اس بیس پہ کمی بیشی کی جائے گی کہ ضرورت اگر کسی کو زیادہ ہے, ایک کو کھانے کو مل نہیں رہا, دوسرا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے, تو باپ نے کہا چلو اس کو میں تھوڑا زیادہ دے دوں اس بیس پہ. لیکن وہ بھی باپ پر واجب نہیں ہے, احسان ہوگا ابا کا. تو جو بوڑھے باپ اور بیٹے آئے نا, تو وہ بیٹا کہنے لگا میرا حصہ. تو میں نے کہا پہلے تو آپ اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں, آپ کے دماغ میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے نا میرا حصہ آپ کا حصہ نہیں ہے, ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جس میں باپ کے مال کو بیٹے کا مال کہا ہو. میں نے کہا اس کے اپوزٹ حدیث ملتی ہے ہمیں, انتا ومالوکا لیابیک, تو بھی تیرا مال بھی باپ کا ہے. تو میں نے کہا اگر ابا آتے اور مجھ سے کہتے یہ میرا بیٹا ہے, اس سے کہیں کہ میرا حصہ مجھے دے, سارا دوستوں میں بیوی بچوں میں اڑا دیتا ہے, مجھے کچھ نہیں دیتا, تو یہ معقول مطالبہ ہوتا. ہائے 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 ہائے, پولیس بھی نہیں بلا سکتے نا. میں نے بتایا تھا پولیس کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے, تو پولیس کو کون سمجھائے گا. کئی سال تک میں پولیس کی دھمکی دیتا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں کہ میں پولیس کو بلا کے آپ کو سمجھاؤں گا. تو کتنی کامن سینس کی بات ہے, جیسے میرا دماغ نہیں ہے, پولیس کو کون سمجھائے گا. بڑی یعنی حیرت ہے مجھے, اپنے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے یار, اتنی بڑی بھول مجھ سے ہوئی ہے. میں بات بات میں آپ کو دھمکی دیتا تھا نا, نہیں سمجھ میں آ رہی تو پولیس کو بلواؤں گا, تو زیادہ واسطہ نہیں پڑا نا پولیس سے. اب جب واقعات سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ بھائی پولیس کو سمجھانا تو آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل ہے. تو دیکھو غیرت والی زندگی گزارو گے نا, انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا. ماں باپ کی دعائیں لے لو. ہاں ابا واقعی اگر ظلم کر رہے ہیں, آپ کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں, بعض ابا ہوتے ہیں لیکن شاٹ ہیں مارکیٹ میں, باپ کو تو اللہ نے خیر خواہ بنائے, لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پوری تنخواہ اولاد سے چھین لی, صحیح ہے نا, پھر اس سے گھر کے خرچے بھی پورے نہیں کر رہے,
بچے کو بھی ترسا ترسا کے دے رہے ہیں.